جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ویڈیو ایک دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا کوسچن آنسر کا سیشن ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سوال اور ان کے جواب ہیں۔ تو سب سے پہلے سنیں سوال نمبر 1۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کی حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب، ایک سوال سی کہ ساڈا جانور دوسرا بارہ سویا وا تے 2 ٹائم چوائی کر رہے 28 لیٹر دودھ دے رہا، اندی 3 ٹائم چوائی کرنی چاہیے یا 2 ٹائم چوائی کرنی چاہیے؟ گرمیاں سردیاں نقصان اور فائدہ دسیا کی ہے جی، یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دوسرے سوئے کی گائے ہے، 28 لیٹر دودھ دے رہی ہے، تو اس کی چوائی کتنا ٹائم کرنی چاہیے؟ دیکھیں بھیا، چوائی وہ جانور جو آپ کا 15 لیٹر سے اوپر دودھ دے رہا ہے اس کی چوائی آپ 3 ٹائم کر دیں۔ سمپل سا فارمولا ہے۔ سائنس کہتی ہے اگر آپ جانور کی چوائی کو 3 ٹائم پر شفٹ کر دیتے ہیں تو اس سے جانور کے دودھ میں 10 سے 15% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ڈیری فارمز پہ یہ پریکٹس کئی دفعہ کر کے دیکھی ہے۔ جب نئے نئے ڈیری فارم پر ہم گئے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے فارم پہ جو ملکنگ ہے وہ 2 ٹائم ہوتی تھی۔ بعد میں اس 2 ٹائم ملکنگ کو ہم 3 ٹائم پر لے گئے، اور 3 ٹائم پر جانے سے فوری طور پہ جانوروں کے دودھ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا تھا۔ بعد ازاں کسی وجہ سے جب ہم 3 ٹائم سے 2 ٹائم پر شفٹ ہو جاتے تھے تو اس سے ہماری دودھ کی پیداوار میں کمی آتی تھی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جانور جو آپ کے 15 لیٹر سے دودھ زیادہ دیتے ہیں ان کی چوائی کو آپ لازماً 3 دفعہ کریں۔ اس سے آپ کو نہ صرف دودھ میں اضافے کا جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانور کے اوپر جو سٹریس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور گرمی کے موسم میں ہیٹ سٹریس کو جانور بہتر طریقے سے اس کے خلاف لڑ سکتا ہے اگر آپ اس کی جو ملکنگ ہے وہ 3 دفعہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے 28 لیٹر دودھ ہے، فوری طور پہ 3 ٹائم ملکنگ پر لے جائیں، انشاءاللہ یہ 30 پلس کر جائے گی اور بہتر ہو جائے گی۔ آگے جی سوال نمبر 2۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کی حال ہے جناب؟ ایک گاں لیاتی ہے کراس دی گاں، تو یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے پتا کوئی نہیں سی بھی سونے والی انہوں نے تو خریدی ہے تقریباً 10 دن پہلے، تو گاں بالکل صحیح ہے، تو یہ دودھ نہیں سی انہوں نے بند کیا چون ڈے چیز، تو یہ لیا کے چیک کرائی ہے ڈاکٹر نے، انہیں آخیا بھی یہ تو سون تو تیار ہے بالکل، تو وہ دودھ ہوں انہیں آخیا چونا نہ چھڈے، جی چھڈیا تو پھر یہ تھنا ساڑوا پی جانا، تو انہوں 90 نمبر کا پایا لیا کے ونڈا، تو وہ یار تھنا چو چھچڑے جی آن لگ گئے بادی کی وجہ تو، یہ ہوں کی حل کریے؟ بالکل تیار اج سوپے یا کل سوپے ایک دن بعد سوپے، ایک 2 تھنا تو چھچڑے آتے ہیں، پھر بعد دودھ صاف ہو جاتا، یہ تو حل دسو نا، بڑی مہربانی۔ بھائیوں کہہ رہے ہیں جی کرایہ ہے کراس کی، اور پتہ نہیں تھا جب خریدی ہے کہ کتنے ماہ کی گبن ہے، اور اب یہ تقریباً 10 دن کے بعد یہ بچہ دینے کے نزدیک پہنچ گئی ہے، دودھ دیتی جا رہی ہے۔ تو یہ بھیا بڑا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جانور لے کے آتے ہیں، بھائی جانور ایسے لے کر آئیں جس میں جب آپ پیسے خرچیں تو کل کو آپ کو دکھ نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے جو آپ نے جانور لیا ہے کم از کم 3-4 لاکھ کا تو ہوگا اگر ہلکا جانور لیا ہے، اگر آپ نے کوئی ہیوی جانور لے لیا تو ہو سکتا ہے 5-6 لاکھ کا بھی ہو۔ اب وہ جانور جس کو ابھی ڈرائی پیریڈ نہیں ملا وہ اگلے سوئے میں آپ کو پورا دودھ نہیں دے گا، تو آپ نے سوا بھی ضائع کیا، آپ نے دودھ کی پیداوار بھی ضائع کی۔ جہاں تک اس کے تھن میں سے آپ بتا رہے ہیں کہ چچڑے آ رہے ہیں، یہ اس کو ساڑو ہو گیا۔ ساڑو کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ، جینٹامائسین یوز کر لیں، ٹائلوسین یوز کر لیں، کمبینیشن میں یوز کر لیں 4-5 دن، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو ہے اس کا میرے بھائیوں جو ہے نا جی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ فارمر ایسے ہیں جنہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، جب بھی وہ جانور لیتے ہیں تو ان کی سلیکشن ہم کر کے دیتے ہیں۔ ہماری ٹیم ہے جو منڈیوں میں بھی جاتی ہے، فارمز پہ بھی جاتی ہے، اچھے جانور کی سلیکشن کرتے ہیں، ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فارمر جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس انویسٹمنٹ کو سیکیور کیا جائے۔ آپ کے علاقے میں بھی بہت سارے ٹیکنیکل لوگ موجود ہوں گے جو جانوروں کو سمجھتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب انویسٹمنٹ کریں تو کسی تجربے کار بندے کو ساتھ لے جائیں تاکہ جو اس قسم کے نقصانات ہیں اس سے بچا جا سکے۔ سوال نمبر 3۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جدوں گاں سو پیندی ہے جیر سٹن تو پہਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚਵਾਈ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਰ ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਚਵਾਈ ਕਰੀਏ؟ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کاونگ کے جو ہے نا جی
जानवर ने बच्चा दे दिया है, तो जो जानवर की चुवाई है क्या वो ज़ेर फेंकने के बाद करें या वो ज़ेर फेंकने के पहले करें। देखिए एक बात समझ लें, अमूमी तौर पे जानवर जो है वो जो ज़ेर फेंकते हैं तकरीबन 2 से 4 घंटे के टाइम में फेंक देते हैं, ठीक है, जो जानवर सेहतमंद होता है, अच्छा होता है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो 6 से 8 घंटे ले जाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो 12 घंटे के बावजूद ज़ेर नहीं फेंकते। सबसे पहले आप समझें कि अगर आप जानवर को दूध नहीं निकालते, ठीक है, और उसके ज़ेर फेंकने का इंतज़ार करते हैं, अगर जानवर ने 2 से 4 घंटे के अंदर भी ज़ेर फेंक दी तो वो जो बच्चा इस दुनिया में आया है वो उसको 2 से 4 घंटे भोला नहीं मिलेगा। जितना बच्चे को पैदा होने के बाद उसकी वोली उसको लेट पिलाएंगे उतना ही उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त कम आएगी। हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो फौरी तौर पे जो भोला है बच्चे को पिलाया जाए 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर, ये हमारी कोशिश होती है। अब इसलिए जब भी जानवर बच्चा दे तो मेरे भाई उसको फौरी तौर पे ज़ेर फेंकने का इंतज़ार नहीं करना, आपने 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे के लायक दूध निकाल लें। हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम जानवर के नीचे से हम असेसमेंट कर लेते हैं कि उसके नीचे बोला कितना है। हमारे पास चूँकि ज़्यादा जानवर प्योर होते हैं, उनके नीचे 8 किलो 10 किलो 14 किलो तक बोला होता है ज़्यादातर जानवरों के नीचे। मैंने क्रॉस ब्रीड के साथ काम किया है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो, कुछ जानवर बहुत अच्छे होते हैं 8 किलो तक भी बोला दे देते हैं। तो जानवर के हैवाने को देख के हम पहले फैसला कर लेते हैं कि इसमें अंदाजे के साथ बोला कितना है। तो हम तकरीबन जानवर को 50-60% तक जो है उसका बोला निकाल लेते हैं, बच्चे को पिला देते हैं, ज़ेर फेंकने का इंतज़ार नहीं करते। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप जानवर की मिल्किंग करते हैं ना, उसका भोला निकालते हैं, तो कुदरती तौर पे जानवर के जिस्म में एक हार्मोन का इखराज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का इखराज होता है तो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से जो जानवर के बच्चेदानी में ज़ेर है उसको बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसलिए जल्दी जो आप चुवाई करते हैं उससे बच्चे को फ़ायदा भी है, उससे जल्दी ज़ेर फेंकने में भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको अफाका मिलेगा। हम नए नए फार्म पर थे तो ये बड़ा इशू था, गवाले क्या करते थे और डॉक्टर साहब ये चुवाई ना करो, पहले इनू ज़ेर सुट लैन दो तो ये मसला बन जाएगा वो मसला बन जाएगा। फिर हमने उन गवालों को बहुत सारे जानवरों की मिल्किंग करने के बाद बताया कि देखो भाई मिल्किंग भी हो गई, ज़ेर भी फेंक दी, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। हमारी प्रैक्टिस ये है कि बच्चा पैदा होता है हम 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी बोली निकाल लेते हैं 50 से 60%। उसके बाद फिर 12 घंटे के बाद उसकी जो मिल्किंग होती है वो भी इनकम्प्लीट करते हैं। जो तीसरी मिल्किंग हम करते हैं वो हम फिर जानवर की मुकम्मल कर देते हैं। ले जी सवाल नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा मुज़म्मिल भाई ये बता दें, ये जो साफ़ सुथरी रोटी होती है ना घर में बच जाती है साफ़ सुथरी बिल्कुल, ये जानवर को खिला सकते हैं? किसी ने कहा कि अगर आप जानवर को रोटी खिलाएंगे ना तो उससे जानवर जो है ना कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर भी होता है और गर्मी भी बहुत करता है। ये अलग बात है कि फंगस वाली रोटी जो होती है टुकड़े मिलते हैं बाज़ार से वो नुकसानदेह है, बाकी वो तो हम नहीं देते। लेकिन जो बिल्कुल साफ़ हो, यानी सुबह को बच्ची शाम को खिला दी, शाम को बच्ची सुबह खिला दी, वनडे में भिगो कर ना तूड़ी में मिक्स करके वनडे के साथ दे देते हैं, साफ़ सुथरी फंगस लगी ना हो। तो क्या ये वाकई जानवर को कमज़ोर करती है या गर्मी देती है या इसका कोई नुकसान है, डिफेक्ट है या इसका नहीं है? साफ़ रोटी का कोई ये भाईजान कह रहे हैं जी कि साफ़ रोटी अगर खिलाई जाए, सुबह के टाइम रोटी लगाई है वो बच गई, वो शाम के टाइम इस्तेमाल कर ली जाए और शाम की रोटी सुबह को इस्तेमाल कर ली जाए, तो उनको कुछ लोग कह रहे हैं इससे जानवर कमज़ोर हो जाएंगे और इससे जानवर जो है वो गर्मी बहुत करेंगे। गलत है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपके पास साफ़ सुथरी रोटी मौजूद है, ऐसी रोटी जिसको लगाने के बाद 24 घंटे के अंदर आप इस्तेमाल कर लें, वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल है। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई तंदूर है, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि कोई मदरसा है बच्चों का, वहाँ पर रोटी बच जाती है, टुकड़े बच जाते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, इन टुकड़ों को आप अपने जानवरों को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है गर्मी के साथ और इसका कोई ताल्लुक नहीं है जानवर की कमज़ोरी के साथ। हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसकी जो टुकड़े हैं ना, इनकी प्रोटीन कम होती है। आपको जानवर की प्रोटीन पूरी करने के लिए साथ में एक हाई प्रोटीन का वंडा भी शामिल करना पड़ेगा। वो लोग जो टुकड़े इस्तेमाल करना चाहते हैं साफ़ सुथरे, मेरी उनको
یہ میرا ان کو مشورہ ہے کہ ان ٹکڑوں کو ونڈے کے ساتھ استعمال کریں. جانور کو جو پروٹین کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس کی آپ نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ جانور کا دودھ بھی اچھا آئے گا, وہ کمزور بھی نہیں ہوگا. جہاں تک گرمی کا تعلق ہے, یاد رکھیں کہ گرمی میں بہت سارے لوگ ونڈوں پہ جو ہے نا زور دیتے رہتے ہیں کہ یہ کر لو, وہ کر لو, ایسے کر لو, ویسے کر لو. دیکھو میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں, اچھا ونڈا دو, اچھی پروٹین کا ونڈا دو, اچھی انرجی کا ونڈا دو, جانور سے اچھا دودھ لو. گرمی کنٹرول کرنے کے لیے اپنے فارم پہ شاورز اور فینس کا بندوبست کرو, جیسے ہم اپنی ولایتی گائیوں کو شاور فین لگا کے دیتے ہیں اور گرمی کے موسم میں بھی اچھی ایوریج لیتے ہیں. آپ بھی اپنے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی ایوریج لے سکتے ہیں, اچھی خوراک دے سکتے ہیں. ٹکڑے صاف ہیں, ضرور استعمال کریں. سوال نمبر 5. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مشورہ کرنا تھا. میرے پاس ایک گائے ہے, 12 لیٹر دودھ دے رہی تھی, تو ابھی اس کے 10 دن ہو گیا سیمن رکھوائے ہوئے. تو دودھ کام ایک تو کر گیا ہے. ڈاکٹر صاحب جس نے سیمن رکھا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ونڈا نہیں ڈالنا. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ونڈا ڈال سکتا ہوں؟ میں بازار سے ونڈا خریدتا ہوں, تو آپ مشورہ دیں بھی اس کو کیا خوراک ڈالنی چاہیے. یہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ گائے کا 12 لیٹر دودھ ہے, سیمن رکھوا لیا ہے, اب یہ ونڈے کے حوالے سے پریشان ہے. یہ جی فیلڈ کے اندر نا جی ایک ٹرینڈ ہے کہ جیسے ہی جانور کو سیمن رکھوایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ونڈا بھائی جان گرم ہے. اب آپ نے نا جی 10 دن جانور کو ونڈا نہیں دینا. کئی سارے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچہ دینے کے 5-5 6-6 مہینے بعد ہیٹ میں آتے ہیں. ان کو ٹیکا رکھوانے کے بعد جب 10 دن ونڈا نہیں دیا جاتا, وہ اتنا شدید دودھ ڈراپ کرتے ہیں, بعد میں پھر ان کو ونڈا دیا بھی جائے تو وہ دودھ پورا نہیں کرتے. تو بھائی میرے یاد رکھیے گا کہ انسیمینیشن کا ونڈے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بندے جن کو شک ہے, میری بات پہ شک ہے, آپ ٹائم نکال کے کبھی ہمارے فارم پر آئیں, ہم آپ کو انسیمینیشن کرنے کے بعد دکھائیں گے کہ ہمارے جانور انسیمینیشن کے بعد شیڈ میں سائلیج بھی کھاتے ہیں, ونڈا بھی کھاتے ہیں, ان کی کوئی چیز سٹاپ نہیں کی جاتی. اب مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صاف ستھری خوراک اگر آپ جانور کو دیں گے تو وہ آپ بے شک بچہ دینے والی گائے کو وہ کھلائیں, بچہ دینے کے بعد کھلائیں, جانور کو انسیمینیشن کے بعد کھلائیں, کبھی بھی کھلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب آپ گندے ٹکڑے کھلائیں گے, جب آپ ٹاکسن والا بنولے کی کھل کھلائیں گے تو اس کے کھلانے سے انسیمینیشن کے اوپر فرق آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے لوگ وہ جو ٹکڑے کھلاتے ہیں یا مطلب گندے ٹکڑے جس کو فنگس لگی ہوتی ہے یا ٹاکسن والی کھل کھلاتے ہیں, تو اس میں تو ہمارا سٹانس یہ ہے کہ وہ آپ انسیمینیشن تو چھوڑیں. کبھی بھی جانور کو بے شک وہ گبن ہو, خالی ہو, ٹیکا رکھوایا ہو, ٹیکا نہ رکھوایا ہو, اس کو فنگس والے ٹکڑے اور فنگس والی جو کھل ہے وہ اس کو نہیں دینی چاہیے. اگر آپ کی خوراک اچھی ہے, صاف ستھری ہے, تو پھر میرا آپ کو مشورہ ہے بلا جھجک جانور کو ونڈا بھی دیں. جانور کو جو ہے اس کا انسیمینیشن کے اوپر انشاءاللہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. آپ خود سوچیں, ہمارے ارد گرد بہت سارے انسان آپ دیکھتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں انسانوں کے اندر. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ شادی کے بعد دلہے کی روٹی بند کر دی گئی ہو یا دلہن کی روٹی بند کر دی گئی ہو؟ ایسے ہوتا نہیں ہے, ہم خالص کھاتے ہیں. تو یہ بھی جانور ہے ہمارے جیسے ہی ہیں, ہم بھی سوشل اینیمل ہیں. اس لیے مہربانی کریں یہ جو ظلم کیا جاتا ہے اس کو روکیں. ہاں ایک کام آپ نے کرنا ہے, خوراک صاف ستھری دینی ہے اور اپنی جانوروں کی خوراک میں ٹاکسن بائنڈر کا استعمال لازمی کریں. آپ دیکھیے گا آپ کے جانوروں میں وائی بادی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, اور آپ کے جانور جو ہیں صحت مند بھی ہو جائیں گے, جلدی کنسیو بھی کریں گے, ایبورشن کے مسائل بھی کم ہو جائیں گے, میسٹائٹس کے ایشو بھی آپ کے کم ہو جائیں گے. لیجیے آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.